This program is brought you by Hicksville Pharmacy. नाजरीन, पाक यूएस मीडिया की तरफ से आज आपके लिए हम सियासी टाकरा एक बार फिर लेके आए हैं। तो आपको पता है कि सियासी टाकरा में हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो है उनके वो कायदीन हैं या उनके सपोर्टर्स हैं या लीडर्स हैं, उनको हम लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारे साथ जो है वो पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने जियाले डॉक्टर फखरुद्दीन चौधरी साहब हैं, और उनके साथ हमारे पीटीआई के बहुत पुराने और सीनियर कारकुन, और बल्कि ये प्रेसिडेंट भी अमेरिका में रह चुके हैं पीटीआई के, और बल्कि हम अभी भी इन्हें प्रेसिडेंट ही समझते हैं पीटीआई के। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हाँ जी। परवेज रियाज साहब, अपना सुनाए, सब ठीक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। पाकिस्तान से अभी आए हैं एक हफ्ते के लिए, तो रिफ्रेशिंग कमेंट्स होंगे जो रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी अच्छी अपडेट आपसे मिलेगी फिर। बेशक बेशक। पहले ऐसे करने के फिर सबसे पहले जनाब मेरा क्वेश्चन जो है उससे पहले आप थोड़ा सा बताएं जरा, अभी जो पाकिस्तान से होते हैं उससे थोड़ी सी अपडेट देते हैं जल्दी से। बेसिकली मैं हफ्ते के लिए पाकिस्तान गया था, गवर्नर हाउस में ही ठहरा 2 दिन। उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी बेटी की शादी थी, वो अटेंड की। तो लाहौर में भी हाई एंड प्रोफाइल लोग उनके साथ बैठे, देखा लाहौर का मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा, और एक फ़ज़ा अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि मैं यहाँ यूएस से जब गया तो यहाँ पे एक जो सोच थी कोविड के हवाले से, चीज़ें शट डाउन थी, लोग परेशान थे। वहाँ पे मैंने परेशानी बिल्कुल नहीं देखी। लोग जो है वाइब्रेंटली अपना काम कर रहे थे, बिजनेसेस ओपन थे। इसी तरह मैं जब इस्लामाबाद 2 दिन के लिए गया, वहाँ ट्रांजैक्शन रजिस्ट्री की, अपार्टमेंट्स खरीदे, तो वहाँ पे भी ओवरऑल मैंने देखा कि इमर्जिंग मार्केट दिखाई दे रही है और लोग जो है वाइब्रेंटली काम और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मैंने एटलीस्ट जो वीक का मेरा सफर था उसमें मैंने लोगों से काफी सवाल ये भी किए इंडिपेंडेंटली कि क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत चल रही है। ओवरऑल जो आम इंसान है, आम वोटर है, उसने एक कॉन्फिडेंस शो किया खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। और ये जो सेनेट का इलेक्शन था ये भी बहुत हाई प्रोफाइल इशू था इस वीक का। तो लोगों ने उसको सीरियसली नहीं देखा। उसने कहा कि ये हमारा उनका इशू नहीं था, तो दे थॉट एज अ कॉमेडी शो इन इस्लामाबाद, लिटरली स्पीकिंग। मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे असल में जो रियलिटी में जो इश्यूज हैं वो कौन से हैं जो लोगों को मैटर करते हैं, एंड दैट्स व्हाट सेल्स। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे मतलब कोरोना का भी आपने देखा नहीं इतना, मतलब है कि जो कह रहे हैं कि मार्केट बंद कर दें, ये करें वो करें, आज मैं न्यूज़ में देख रहा था। बेसिकली जब मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पे जो ओवरऑल प्रिकॉशंस थे, वो जो हुकूमती लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जो इदारों में काम कर रहे हैं, या जो जिसकी जॉब की मजबूरी है, उन्हें थोड़े से मास्क पहने हुए थे। Other than that, I was vibrantly have not seen any COVID measures. लेकिन जब मैं वापसी आने लगा तो उस वक्त रेट कुछ इंक्रीज हो चुका था, तो हमारे गुजरात में भी उन्हें शट डाउन का नोटिस दे दिया। तो उस जब मैंने आना था उसके नेक्स्ट डे दे वर गोना शट डाउन ऑल द मैरिज हॉल्स, ऑल द शॉप्स। सो अभी आस्ता आस्ता रेट जो है थर्ड एपिसोड वो इंक्रीज हो रहा था, और हुकूमत जो है उसके ऊपर पाबंदी भी आयद कर रही थी, चीजों को शट डाउन कर रही थी। तो इनिशियली इट वाज अ डिफरेंट पाकिस्तान, और जब मैं आने लगा और कोविड रेट का हाई नंबर्स देखकर तो इट वाज टोटली डिफरेंट। देयर वाज दैट मेजर्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। अच्छा। हाँ नहीं, मैं भी 2 महीने रह के आया था पाकिस्तान, तो ऐसे ही था। मतलब लोग मास्क वगैरह नहीं पहनते, कोई मतलब है कि मतलब कोई अपना जो है वो मैं मतलब एक स्टोर पे गया, मतलब एक मिसाल आपको देता हूँ। स्टोर पे गया और उसने जो है वो ओनर जो है उसका स्टोर का, उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? तो आगे से कहता है जरूरत नहीं है, जहाँ सबको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। ये जवाब दिया। बेसिकली जब मैं इनिशियली वहां पे एंटर हुआ 2-3 दिन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कोरोना शायद यूएसए में का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू है ही नहीं। लेकिन एज टाइम गोज ऑन एंड टुवर्ड द एंड ऑफ द वीक इंक्रीज एक्सपोजर, उसके बाद जब हुकूमत ने थोड़ी सख्ती की उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा एहतियात किया। लेकिन ओवरऑल एहतियात भी मैंने बड़े शहरों में थोड़ा सा ज्यादा देखा, जो लोकल गाँव लोकल इलाके वहाँ पे बिल्कुल नहीं था, जहाँ पे
آپ کی جو حکومت کی جو اویئرنیس بہت کم چلی وہاں. ہاں دیکھیں نا، اب مطلب اس سلسلے میں اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اگر لوگ ہی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس بارے میں. چلے اب میں چلتا ہوں اپنے خاص جو میرا آج کا کوشچن ہے اس کی طرف چلتے ہیں، پی ڈی ایم کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو آج ان کی آپس میں لیڈران کی جو ہوئی ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ تھے اور میاں نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک پہ تھے. تو ان میں جو ہے وہ آج ذرا تھوڑی سی کچھ گڑبڑ سی ہوئی لگتی ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ مطلب نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے تاکہ وہ آ کے تو وہاں پہ مطلب جیل بھی کاٹنی پڑے تو کاٹیں وہاں پہ جیل پاکستان میں، اور جنگ اگر لڑنی ہے تو انہیں واپس آنا ہوگا. تو اس کے مطلب ہے کہ پرسنلی اگر میں اپنی رائے اگر دوں تو میری رائے تو یہی ہے کہ مطلب میں تو ویسے خود استعفوں کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ استعفے دینا جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. جمہوری حکومت کو 5 سال ٹائم پورا کرنا چاہیے، کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں جو آج یہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج کے برننگ ایشو جو ہے اس کے اوپر آپ نے آج یہ پروگرام رکھا، اس کے لیے میں آپ کا اور پاک یو ایس میڈیا کا مشکور ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم نے ہمیشہ جمہوری جد و جہد کی ہے اور جمہوریت کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. جس مردانہ وار انہوں نے ایک آمر اور ڈکٹیٹر کا مقابلہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخ میں ایک غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ جب ہم نے 1985 میں نان پولیٹیکل بیسس کے اوپر الیکشنز ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، اور اس بائیکاٹ کے عوض ہمیں آج تک ایسی لیڈرشپ وہاں سے ابھر کے آئی جو ڈرگ مافیا سے تعلق رکھتے تھے، جن کے پاس پیسہ تھا ڈرگ کا، جن کے پاس پیسہ تھا لوٹ مار کا. انہوں نے اپنے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ وہ جگہ چھوڑی تھی اس لیے وہاں سے ایسی لیڈرشپ پیدا ہوئی کہ جو شاید کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہ جیت سکتے اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنز کا بائیکاٹ نہ کرتی. لہذا چونکہ ہم ڈسے ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ مومن ایک دوبارہ نہیں اس کو ڈسا جا سکتا اسی وجہ سے، اس لیے ہم نے ہر وہ جدوجہد میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. ہم نے ابھی تک پی ڈی ایم نہیں چھوڑی. ہم نے اصولی بات کی ہے. ہمارے لیڈر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا اصولی موقف اپنایا ہے. انہوں نے کہا کہ 14 سال میں اگر قید کاٹ سکتا ہوں، کس قدر کا تشدد ان کے اوپر نہیں کیا گیا. اور وہ آصف علی زرداری ہے کہ جس نے جوانی میں سٹک لے کر چلنے پر مجبور ہو گیا. اس قدر تشدد کیا گیا، ایون کہ اس کی زبان کاٹنے کی کوشش کی گئی، ایون کہ اس کا گلا کاٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے ایک مردانہ وار نکالا. اور آج جب انہوں نے بات کی ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی جدوجہد میں شامل نہیں ہوں گے. ہم نے اصولی بات اپنائی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، وہ ہمارے ساتھ جیلوں میں جائیں، ہم اکٹھے جیلوں میں جائیں تاکہ ورکرز کا مورال بھی بلند ہو. اور اگر ہم واقعی اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے تمام لیڈرز کو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جیل جانا پڑے گا. اور جب لیڈرز جیل جائیں گے تو پھر کارکن خود بے خود موٹیویٹ ہوگا، کارکنوں میں ایک جذبہ بڑھے گا، کارکنوں میں ایک حوصلہ بڑھے گا، اور کارکن بھی اس جمہوری جدوجہد میں شامل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس کے تمام فیصلے انڈیویجول طور پر نہیں کیے جاتے. وہاں کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہر ممبر اپنی آراء دیتا ہے اور ان آراء کے اوپر مشتمل ایک ڈیسیژن جو ہے وہ لیا جاتا ہے، جس کے لیے ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت جلد بلا رہی ہے. اور اس پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ استعفوں کی آپشنز رکھی جائے گی. اور کہ ڈیموکریسی میں میجورٹی رولز، اور اگر میجورٹی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ریزائن کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے اسمبلیوں میں رہنا اور سینٹ میں رہنا اور حکومت میں رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہم ایک جمہوری جدوجہد کے سپہ سالار ہیں اور ہم اس میں اپنا جمہوری کردار ادا کریں گے. اور اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اکثریت کی رائے یہ ہوئی کہ ہمیں ریزائن نہیں کرنا تو پھر ہم ریزائن نہیں کریں گے. لیکن ہم
اس حکومت سے چھٹکارے کے لیے پی ڈی ایم کے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہیں. ہم ان کی ہر جدوجہد میں، ہم ان کی لانگ مارچ میں، ہم ان کے جیل برو تحریک اگر شروع ہوتی ہے اس میں ہم ہر طرح ان کے ساتھ. جدوجہد وہ جاری رہے گی. ہاں جی پرویز صاحب اپنی رائے ذرا دیں اس بارے میں جو آج یہ سلسلہ ہوا ہے. میں جی آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہی موقف زرداری صاحب نے اپنایا جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے. تو اب ہم حکومتی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. پی ڈی ایم کا جو موقف تھا ہمیں پہلے اس دن سے ہی پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور نون کی راہیں ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا جو بٹر ہسٹری ہے آپ کے سامنے ہے. وہ اکٹھے ایک مفادات کا ٹولہ ہے جو کہ صرف عمران خان صاحب کے خلاف یکجا ہے. اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں جو حکومت ہے اوور آل بہت اچھی جو اسٹریٹجک چیزیں ان نے اپنائی ہوئی ہیں، جو کام ہو رہی ہیں، ویدر اٹس اکنامک، ویدر اٹس آپ کی یہ جو ہاسپٹالٹی کی اویئرنیس ہے، کیمپین چلی ہوئی ہے پاکستان میں، اور یہ جو ریونیو باہر سے آ رہا ہے اٹس ایٹ اے ٹرینڈنگ پیس. جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے کہ مہنگائی کا، اس کے اوپر پی ایم صاحب ایکٹیولی بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں. وہ اگر یہ ریزالو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے لیے اگلے بھی 5 سال نہیں 10 سال بھی کہیں نہیں جائیں گے. تو اوور آل جو ہمارا انیشل موقف تھا کہ پی ٹی آئی اور خان صاحب is serving the people, I think is doing a great job and I have seen it on the grounds. یہ جو پی ڈی ایم کا موقف ہے یا جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں یہ عوام کے آبجیکٹیوز نہیں ہیں. تو جب تک یہ عوام کے آبجیکٹیوز نہیں ہوں گے تو یہ لوگ پاکستانی عوام کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے اچھا موقف اختیار کیا. اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے تو بے شک آئے، میدان میں آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ اتنے عرصے کے ساتھ، اتنی قربانیوں کے ساتھ یہاں پہ پہنچی ہے. اگر نواز شریف یا نون کو بھی آگے آنا ہے تو قربانیاں دینی ہوں گی. یہ نہیں کہ باہر سے سیٹلائٹ کے تھرو اپنی حکومت، اپنے جنرلز کے خلاف بیانات دینے، اپنے ملک کے خلاف بیانات دینے، یہ چیزیں لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہاں وہ چیزیں نہیں رہی آپ نے ظاہر رکھے، مطلب جو پہلے چیزیں ہوتی تھی اب وہ چیزیں نہیں رہی. تو اس میں یہ ہے کہ اب جیل جو ہے نا یہ قربانیاں دینا سیاست میں بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. وہاں جیل میں جائیں جو بھی کریں. آپ اگر پیپلز پارٹی کی ہسٹری آپ دیکھیں تو ہسٹری میں پیپلز پارٹی کی یہی ہے کہ جیلیں کاٹی ہیں، اپنے وہ بھٹو خاندان کے قتل ہوئے، مطلب کتنا کچھ ہوا ہے. مطلب اگر جیلوں سے ڈر کے اگر رہیں گے تو جو بھی کسی پارٹی سے بھی کوئی تعلق کس کا ہو، جیلوں سے ڈر کے رہیں گے تو پھر سیاست تو بہت مشکل ہے نا، سیاست نہیں ہو سکتی ایسے. تو باقی آپ نے مہنگائی کی بات کی تھی، تو مہنگائی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کا مجھے جو ہے وہ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. جی مہنگائی جو ہے جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے یا ڈالر ریٹ انکریز ہوتا ہے اس کے ساتھ مہنگائی اوپر چلی گئی. اب جو لوگ ہیں وہاں پہ ایک آپ کا حصہ ہے پاکستانی عوام کو ہمیشہ پستا ہے، ہمیشہ پستا آ رہا ہے کیونکہ ان کی آمدن لمیٹڈ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جو وائبرنٹ ہوتا ہے. تو جو لوگ ہیں وہاں پہ دے آر یوزڈ ٹو دا نیو پرائسز. انیشل جب یہ پہلا سال تھا تو لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا، لیکن I think as time passes on people are used to the new price and this is the new normal. Just like in the US آپ دیکھ رہے ہیں یہ کووڈ کا جو پوسٹ ایرا ہے یہ بھی ایک نیا نارمل ہے. لوگ ماسک پہن رہے ہیں، پریکاشنز لے رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ جو اب آپ کی سیلریز ہیں وہ بھی انکریز ہو چکی ہیں ایکسپینسو انفلیشن کے ساتھ ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آگے جو 2 سال ہیں وہ پی ڈی ایم نے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں وہ پی ایم صاحب ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایشوز جو بھی ایشوز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پرائم منسٹر عمران خان کو اسٹرانگ کیا ہے. اور یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ چیزیں کی ہیں اس کے ساتھ وہ آپ فوکس کریں گے نیکسٹ 2 years 3 years. جو اگلا الیکشن ہوگا انشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا مطلب اب یو ٹرن لیں گے کہ نہیں؟ جی یو ٹرن لیں گے کہ نہیں؟ اب یو ٹرن نہیں، جو اچھی چیزیں ہیں اس میں جب آپ چلتے ہیں تو سم ٹائم آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اچھی چیز کیا ہے. as you see the experiences you tend to do better. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ whether یہ جو یو ٹرن ہے is it benefiting myself or is it benefiting Pakistan. If a U-turn is benefiting Pakistan, definitely take it. But if it's benefiting an individual, then you know then it's a bad U-turn. صحیح ہے، بالکل صحیح کہا ہے. تو اپنا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی پروفیسر صاحب نے بات کی، لیکن ایک بات میں یہ یہاں ضرور کہوں گا کہ آج کل پاکستانی
عوام اور خاص طور پہ پاکستان کا غریب جو ہے اس کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے, اور وہ نعرہ یہ ہے کہ آٹا مہنگا گولی سستی, کیسی ہے یہ ظلم کی بستی. اور یہ ظلم کی بستی بن چکی ہے. آج کس طرح نوجوانوں کو تشدد کر کے پولیس فورس کو استعمال کرتے ہوئے نوجوان طالب علموں کو صرف اس پداش میں کہ وہ اشارے پہ نہیں رکے اور ان کو گولیاں مار دی جاتی ہیں سرے عام. آج جیل میں, پشاور کی جیل میں کل واقعہ ہوا ہے کہ 14 سال کا ایک لڑکا جو ہے اس کو تشدد کر کے مار دیا گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پولیس اسٹیٹ نہ بنائیں, اس کو عوام کے ریلیف دیں. صرف عوام کو یہ کہنے سے ریلیف نہیں ملے گا کہ جناب آپ گھبرائے نہیں. اب گھبرانا تو کیا, اب تو لوگ مطلب تنگ آمد بجنگ آمد پر آ چکے ہوئے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ انہوں نے, اب چینی دیکھیں, چینی جو ہے وہ 120 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے, اور چینی کے تمام جو ہے وہ ان کا ایک منسٹر ہے, ایک ان کا مرکزی سیکرٹری جنرل تھا جس کو جناب انہوں نے NRO دے کے تو پہلے لندن بھجوا دیا, اور اب وہ لندن سے آئے اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی مافیا کے خلاف میری اسٹرگل ہے. بار بار پرائم منسٹر کی ایک ہی تقریر ہے کہ میں مافیا کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں. اور بھائی باخدا مافیا تو آپ کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں. شوگر مافیا آپ کے لیفٹ ہے اور آٹا مافیا آپ کے رائٹ ہے. ادویات کا مافیا جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ کا منسٹر جو ہے وہ کمیشن کی رپورٹ آئی کہ آپ کے وزیر صحت نے میڈیسنز کی کمپنیوں سے پیسے لے کے اس کی میڈیسنز آج کیا بات کرتے ہیں آپ کہ آپ گھبرائے نہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ کہ یہاں پر آپ دیکھ کے آئے ہیں پرویز صاحب کہ آپ نے ایک گورنر ہاؤس کے اندر جو موجود لوگ ہوتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. کاش کہ آپ بیڈن روڈ چلے گئے ہوتے, کاش کہ آپ خار روڈ چلے گئے ہوتے, کاش کہ آپ ریگل چوک چلے گئے ہوتے, کاش کہ آپ دائیں بائیں قریب آبادی میں جا کے وہاں راہ چلتے لوگوں سے پوچھتے تو آپ کو پتا چلتا. آپ کی انٹریکشن جو ہوئی ہے وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جو ایک اپر کلاس ہے, جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بشا چینی 130 روپے کلو بھی ہو جائے. آپ کی جو انٹریکشن ہوئی ہے وہ سرمایہ داروں سے ہوئی ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا بشا کاٹا جہاں مرضی چلا جائے. آپ کی انٹریکشن جو ہوئی ہوگی وہ ان مافیا کے ایجنٹوں کے ساتھ ہوئی ہوگی جنہوں نے آپ کو حوصلہ دیا ہوگا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں باخدا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت پورا وقت کرے, اس کو چاہیے, لیکن کچھ غریبوں کے اوپر بھی نظریں کریں, اپنے دائیں بائیں کھڑے ہوئے مافیا سے نجات حاصل کریں. اور یہ جو نعرہ لگاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ میں مافیا کے خلاف جدوجہد کر رہا ہوں, تو مافیا کے ساتھ جدوجہد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے منسٹرز کو, جن کی رپورٹ آئی ہے شوگر کی جو کمیشن بنا تھا اس کے اوپر آئی ہے, اور آپ نے اس کو منسٹری اس کی چینج کر دی, اس کو اعلیٰ منسٹری دے دی بجائے اس بات کے اس کو ہٹایا جاتا. اور آپ کے مرکزی سیکرٹری جنرل صاحب ہیں وہ تو کنگ ہیں, وہ تو ان کے تو باؤ نکلتے ہیں, وہ ریٹ فکس کرتے ہیں شوگر کا, اور وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لندن سے بھی ہو کے آ گئے ہیں, واپس بھی آ گئے ہیں, اور سب کچھ یہی ہو رہا ہے. تو اس لیے پلیز غریب کے اوپر کچھ نظر کریں. کچھ یہ PDM اور یہ ساری جدوجہد سیاسی تو ہوتی رہے گی, لیکن اس وقت بخدا آگے رمضان آ رہا ہے. آپ کو کیا مثال دوں کہ کئی ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے پاس روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. غریب کی اوقات باہر ہو گئی ہے, قوت خرید اس کی ختم ہو گئی ہے. وہ کیسے, اب مجھے یہ بتائیں کہ 15,000 یا 20,000 روپیہ ایک ایوریج آپ کا وہاں مزدور یا کلرک یا وہ لیتا ہے. اب اس 20,000 میں اس نے کرایہ بھی دینا ہے گھر کا, اس نے روٹی بھی کھانی ہے. آپ نے 25 روپے کا نان کر دیا, 15 روپے کی آپ نے روٹی کر دی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو امید رکھتے تھے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نیا پاکستان آئے گا, تو میں یہاں آپ کیسے کر رہے ہیں, اس لیے آپ اس کے اوپر کچھ توجہ دیں, بڑی مہربانی. ہاں جی پروفیسر جی صاحب صاحب بتائیں ذرا. لگتا ہے انہوں نے جو چیزیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے ساری کہہ دی ہیں ہمارے سامنے. لگتا ہے کافی دیر سے پاکستان بھی نہیں لیے گئے. میں الحمدللہ وہاں پہ فلور پہ بھی بیٹھا, عام جو لوکل گاؤں ہے وہاں پہ بھی ٹھہرا. میں خود گاؤں سے ہوں, تو وہاں پہ جو عام نیچے لوگ ہوتے ہیں ڈیروں کے اوپر ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بیٹھے, ان سے بھی کنورسیشن کی. تو میں یہ جو وائب بتا رہا ہوں یہ ہائی لیول کمانڈ کی نہیں ہے, یہ بلکہ عام انسان کی ہے. اور وہی کہتے ہیں کہ جو ان کے آگے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا 1.5 ارب روپیہ جو آپ کے فارمر PM نے لگایا, تو وہی پیسہ کاش یہ پیپلز پارٹی اپنے عوام کے اوپر لگاتی یا غریب عوام کے اوپر لگاتی تو شاید بہتری آتی. لیکن الحمدللہ وہاں پہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ نشہ ہے کہ ہم نے
اپنی سیٹ کیسے رکھنی ہے. تو اس کے لیے وہ 1.5 ارب بھی لگا سکتے ہیں. لیکن اگر وہی ملتان میں لگے ہوتے, غریب عوام کے کے اوپر لگے ہوتے, شاید وہ پیسے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے وہاں پہ رمضان پیکجز کے اوپر, تو شاید بہتری آتی. لیکن ہم صرف باتوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں. ہمیں عملاً کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے. ہم شو آف کے لیے تو آگے آتے ہیں, لیکن جب عمل آتے ہیں تو بہت دور ہوتے ہیں. دوسری بات کہی نے شوگر کی, میں نے سمجھتا ہوں کہ شوگر ایشو نہیں ہے کہ شوگر ہائی کیوں ہے. میں جب بھی جہیں بھی دوستوں کے پاس گیا تو چائے ہر ایک انسان دیتا ہے, تو سب سے زیادہ چائے میں اتنی چینی ہوتی ہے کہ ان کا دل نہیں چاہتا پینے کی. میں کہتا ہوں یار میرے لیے سیپریٹ چائے لے کر آؤ یا تھوڑی سی چینی ڈالنا. میرا بھی ایسے ہی تھا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے سوسائٹی کا, یہ بھی چینج ہونا چاہیے. شوگر اس لیے مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. تو کاش ہمیں اس تھوڑی سی ڈیمانڈ کم کریں. اکثر سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ویسے بھی ایک مریض بنے ہوئے ہیں شوگر کے, تو وہ بھی ہمیں امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے کہ جو سیفٹی ہے, یہ جو سوسائٹی کی کہ شوگر ہم نے جو لگایا ہوا ہے, sugar is not an issue. The issues are the overall systematic process that government lacks, and which is جو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں overall they are building that systematic labs that were not there for the past 30 years. تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم یہ اوورسیز پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سسٹم دیکھا ہوا ہے. جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہوا. جو جہاں رہتا ہے وہ کہتا ہے ان کے لیے کھانا سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس میں کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عام عوام ہے اس میں اگر کاش کے یہ پیڑھی ہم ان کے لیے بات کرتے, لیکن انہوں نے صرف یہی کہا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف پرائم منسٹر عمران خان کو جانا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی جان پیسے بتاؤ کدھر گئے, تو ان سے وہ ڈائریکٹ سوال کرتا ہے. تو یہ جو ابھی آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے, یہ انیشلی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری چیف ایگزیکٹو ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا ہونا ہے. ویسے یہ ٹوٹلی رانگ ہے. ڈیسیجن جو ہوتے ہیں وہ اوپر ٹاپ ٹیئر سے آتے ہیں. جب زرداری کہے گا یہ ہونا ہے وہی ہونا ہے, لیکن وہ پھر نیچے سسٹمیٹکلی بتا دیتے ہیں یار زرداری صاحب نے کہا ہے. اسی طرح یہ پارٹیز میں ہوتا ہے, نواز شریف بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں چینج ہونی چاہیے اوورآل, کہ یہ نہ ہو کہ ایک انسان اپنے سری کے جو بھی کہے فیصلہ کرے ہمیں اس کے اوپر آمین کرنا چاہیے, بلکہ عوام کی رائے should matter more than anything else. ہاں نہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. سلمان صاحب میں ایک سیکنڈ کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کی بات کی, تو اگر آپ اب بھی حال ہی کا دیکھ لیں کہ عبد القادر بلوچستان سے ایک بندہ آیا جس کے مطابق پرائم منسٹر کو رپورٹ دی گئی, ان کی پارٹی نے دی کہ وہ 70 کروڑ روپے بریف کیس میں لے کے ادھر ادھر پھیرا, پھر اس کو ٹکٹ دے دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے خود سرمایہ داروں اور جگیرداروں کو ووٹ دیا, اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا کہ پھر ظاہری طور پر جب اتنا میڈیا میں پریشر پڑا, جب پارٹی کے اندر انٹرنل لوگوں نے آوازیں اٹھائیں کہ آپ 70 کروڑ روپیہ دے کے ایک بندے کو ٹکٹ دے رہے ہیں, تو اس سے ظاہری طور پر ٹکٹ واپس لے لیا گیا اور ایک غریب کارکن کو دیا گیا. لوگ بہت خوش ہوئے, لیکن اس کے بعد خاموشی سے اس کارکن کو پیچھے وڈرا کرا لیا گیا اور دوبارہ اپنے ووٹ سارے جو ہیں وہ عبد القادر صاحب کو ڈال دیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی پیسے کی سیاست نہیں کی. پیسے کی سیاست کا جنم اگر کسی نے دیا تو وہ میاں نواز شریف نے شروع کیا, اور آج کل جو کر رہے ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں. ابھی فارن فنڈنگ کیس کا آنے لگا ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک ادارے کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے, اس کے خلاف آپ نو کانفیڈنس موو کر رہے ہیں, اس کے خلاف آپ پریس کانفرنس اپنے منسٹر سے کہہ کے کروا رہے ہیں. کیا آپ کو یہ خوف ہے کہ آپ کو فارن فنڈنگ کیس میں ڈسکوالیفائی نہ کر دیا جائے؟ کیا اس لیے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا اس لیے آپ نے میڈیا میں آ کے اپنے منسٹرز کو کہا کہ اس کے خلاف ایک لانچ کر دی جائے کمپین اور اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے, صرف اس لیے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں آپ کو فارن فنڈنگ کے, اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے, آپ نے کس طرح پیسے کی سیاست کے اوپر بات بولتے ہوئے کے اوپر نان الیکٹڈ لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا, کسی کو ایڈوائزر بنا لیا, کسی کو معاون خصوصی بنا دیا. کیا ان میں پولیٹیکل سینس تھی؟ کیا ان کی کنٹریبیوشن تھی ٹورڈز پاکستان؟ ساری عمر وہ باہر رہے اور ان کی کنٹریبیوشن صرف یہ تھی کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کو ڈالرز دیے, آپ کو پاؤنڈز دیے, آپ کو ریال دیے, اور جب آپ الیکشن کمیشن آج آپ سے حساب مانگ رہا ہے تو آج آپ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے ہیں.
दिस इज नॉट द वे, ये नया पाकिस्तान नहीं है। नया पाकिस्तान की बात तो हर लीडर ने की, लेकिन अगर सलमान साहब नया पाकिस्तान किसी ने बनाया तो वो जुल्फकार अली भुट्टो था। जो उस वक्त उसने नया पाकिस्तान बनाया जब पाकिस्तान टूट फूट का शिकार हो चुका था, जब हमारी फौज का मोराल गिर चुका था, जब आपके जंगी कैदी अंदर थे, आपके पास ना फौज थी, ना कुछ था, ना पैसा था, ना कुछ था, और उसने उन गिवन चांसेस के अंदर अपनी लीडरशिप के बाद बोते पर पाकिस्तान को एटमी कुवत भी बनाया, पाकिस्तान के फौजों को भी वापस लाया, और पाकिस्तान के खालद टैंक, कौन कौन सा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, अब किसी भी मंसूबे के ऊपर हाथ डालें तो वो उसका फाउंडर कौन है? उसका फाउंडर जुल्फकार अली भुट्टो है। और जुल्फकार अली भुट्टो वो था कि जिसने गरीबों को टिकट दिए, गरीबों ने यहाँ के ज़कारियों को, मज़ारियों को, टवानों को उनकी जुबान से ज़ब्त करा दी। और आज इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं गरीब की बात करूंगा, और टिकट देते हैं 70 करोड़ रुपए देके सेनेट का। तो इसमें हमें जो है ना ये देखना चाहिए कि हम पहले अपने गिरेबान में झांकें, तो फिर हम किसी के ऊपर बात करें। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छे। उसी न्यूक्लियर की वजह से ही और इस्लामिक समिट जो भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने करवाई थी, उसी वजह से तो फिर वो उसको अपना जो है वो फांसी भी दी गई ना। निशानी इबरत बना दिया गया हाँ जी, उसके पूरे खानदान को। हाँ जी। अच्छा, परवेज साहब बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब ने। बेसिकली अगर मैं इन फॉरेन फंडिंग केस के बारे बात कही, जो पीएम ने के आसपास मशीर है, वो फॉरेन फंडिंग वाले नहीं है। जो फॉरेन फंडिंग की है वो हमने की है, और हम कॉन्फिडेंसली कहते हैं हजारों की तादाद है ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो न्यूयॉर्क यूएसए में, वो दुनिया भर में है, और वो लोग हैं जिन्होंने $10 दिए, $20 दिए, $100 दिया, उनकी लिस्टें हमने मुहैया की हैं। और उसमें मैं एटलीस्ट न्यूयॉर्क से फ्रंट पे हूँ, और हम तो कहीं भी हुकूमत नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि फॉरेन फंडिंग इसलिए हमने पैसे पार्टी को दिए कि ये जो आपके जो माफिया सिस्टम है, वो पार्टी को पैसे जब देता है तो वो अपने मफादात लेता है। जब हम अपने पार्टीज को पैसे देते हैं तो हम अपने जो गोल्स होते हैं कि पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके ऊपर अब आप खान साहब को देखते हैं कि वो बात भी करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो टिकट दिया गया, अगर टिकट दिया गया, पहली तो बात है जो आपके चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या जो हाई लेवल के अथॉरिटीज होते हैं, समटाइम आपको रियलिटीज का नहीं पता होता। तो जो इस्लामाबाद में है ना, वो बेसिकली एक जुआ सिस्टम लग जाता है। जो बड़े हैं, अरबों वाले हैं, वो सेनेट भी बन जाते हैं, वो एमएनएस भी बन जाते हैं। तो जब हमारी पार्टी में ये चीज है, जब एक प्रेशर आता है तो अगर चीज गलत है तो उसको बैक डाउन भी करते हैं, चीज गलत को गलत कहते हैं। जैसे आपने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बयान, जो खूबियां आपने बयान की, मैं कहता हूँ बहुत अजीम लीडर थे, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी अच्छा काम करे उसको एक्सेप्ट करके आगे मूव फॉरवर्ड किया पाकिस्तान के लिए जो काम करे। अच्छा, हाँ जी, हमें ये सिर्फ नहीं करना चाहिए यार हमारी पार्टी, हमने इसको डिफेंड टू द लाइन करना है। जो गलती है उनके ऊपर भी लाइट करें, शाइन करें, और जो अच्छाई है उसको भी बताएं और बुराई को भी बताएं, इससे हम बेहतर आगे चल सकते हैं। बिल्कुल, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। जी बेशक। तो अब ये कि आप इतना टाइम नहीं है वैसे। सलमान साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मैं परवेज साहब से करना चाहूंगा कि इन्होंने अभी फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात की कि यूएसए में रहने वाले लोगों ने $10 दिए, $15 दिए। हम तो उन बल्क डॉलर्स की बात कर रहे हैं जो इसराइल से आए, उसकी ट्रेल कहाँ है? जो इंडिया से आए उसकी ट्रेल कहाँ है? हम तो वो मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तो आपसे वो ट्रेल मांग रहा है। डॉक्टर साहब उन्हें जवाब देने दे। डॉक्टर साहब, आपके पास एक झूठी खबर है, मिस इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने हमारा रिकॉर्ड देखना है, आप यहाँ पे यूएस की वेबसाइट है फारा की, वहां पे देखें, आपको हजारों की तादाद में जो फंड्स दिखाई देंगे। और मुझे आप बता दें उसमें कौन से फंड्स यूएसए से गए। ये आपकी पार्टी लाइन होती है, आपने इस्तेमाल करने की लेकिन हमें दिखाने की बजाय आप इलेक्शन कमीशन को दिखा दें, बात ही खत्म हो जाए। यूएसए में पाकिस्तानी कानून नहीं है कि जो आप चाहे कर सकें। यहाँ पे यूएस का लॉ चलता है, और यहाँ पे हम ऑब्लिगेटेड है कि अपना बताना। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएं, चेक करें, आपको सब कुछ दिखाई देगा। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको। थैंक यू। परवेज साहब, आप तो माशाल्लाह एक अच्छे सियासी सूझबूझ वाले और बड़े नाइस आदमी है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपसे मैं बड़ा मुतासर हुआ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप हमें ट्रेल ना दे, आप हमें कुछ ना दिखाएं, आप इलेक्शन कमीशन में जाके देखें ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। सब कुछ पहुंचा हुआ है। हो जाएगा, ठीक। अच्छा,
अगर हर चीज क्लियर हो जाए तो फिर सियासी मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है? यही बात आप है। बताएं। अगर हर चीज क्लियर हो जाए तो फिर सियासत तो खत्म हो जाती है ना। बस अच्छा, हर आप एक के ऊपर कोई ना कुछ छड़ी होनी चाहिए कोई ना, ना कुछ हो, रहना भी चाहिए। ताकि मुखालिफ को जो है ना कहने का मौका मिलता रहे। जी। अच्छा, बहुत मेहरबानी अपना परवेज रियाज साहब, आपका बहुत मेहरबानी आपके शामिल होने का इस प्रोग्राम में, सियासी टाकरा में, और बहुत अच्छी बातें की हैं। डॉक्टर फखरुद्दीन चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी आपने, मैं पीछे देख रहा हूँ, आपका बैनर भी लगा हुआ है, हल्का नंबर PP 149, जहाँ से जी आप इलेक्शन भी लड़े थे, वहां से आपको टिकट मिली थी। तो जी उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी आपको मुस्तकबिल में भी जो है वो मौका दिया जाए। तो बड़ी मैं अब नाजरीन से जो है ना वो खुदा हाफिज करूंगा। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कमेंट्स में आपको कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो भी बताएं, ताकि उसको आइंदा के लिए ठीक किया जाए। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।